نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے چند نوجوانوں کے جذبے کو بہت سے نوجوانوں میں منتقل کر دیا ہے۔ ابھی میں یہاں کے بیٹھا تو میرے ذہن میں انا اعطیناک الکوثر، اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر گھومنے لگی کہ ایک وقت وہ تھا جب کفار نے نبی علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہ ہونے پر اعتراض کیا اور خوشی کی کہ ان کی تو نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کی دعوت، ان کا مشن کیسے پھیلے گا؟ اور آج 1450 سال کے بعد بھی اللہ رب العزت ان جوانوں کی صورت میں ان کفار اور آج موجود ان کے ایجنٹوں کو جواب دے رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کی صورت میں انشاءاللہ نبی کی دعوت، نبی کا مشن پھیلتا چلا جائے گا۔ چند دن پہلے جناب محترم سردار مظہر صاحب سے، رانا ذیشان صاحب سے ملاقات ہوئی، 19 پروگرام کی دعوت دی تو میں نے سعادت سمجھتے ہوئے اس پروگرام کی دعوت کو قبول کیا، اور حقیقت میں ہے بھی سعادت۔ اور انہوں نے مجھ سے یہ تقاضا کیا کہ آپ ان نوجوانوں کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ بات کریں، چونکہ ہمارا وقت بہت قلیل ہے، بہت سے مہمان ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ میں صرف 2 سے 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں نے خود کالج کا زمانہ دیکھا ہے، میں خود قادیانیت کے دعوت کے زیر اثر رہا ہوں۔ کالج کے زمانے میں قادیانیوں نے مجھ پر اپنی ارتدادی محنت کی ہے، وار کیے ہیں، اور پھر مدرسے کے زمانے میں جب ہم نے رد مرزائیت اور قادیانیت کے رد پر دفاع ختم نبوت کے عنوان پر کام شروع کیا تو صرف کتابی مطالعے پر اکتفا نہیں کیا کہ کتابوں میں جو موجود ہے اسی کو پڑھیں، اس کا رٹا لگائیں، یاد کریں، اپنے دلائل سیکھیں، باطل کے شبہات کو جانیں اور پھر ان کا رد کریں، بلکہ میرے استاد محترم ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت فیوزم نے ہمیں یہ فرمایا کہ آپ کام کرو، لیکن کام کرنے سے پہلے باطل کو دیکھو کہ وہ کس میدان میں کام کر رہا ہے، کس انداز سے کام کر رہا ہے، ان کا نظم، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی محنت کا انداز کیا ہے۔ لمبی کارگزاری ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا اور قادیانیوں میں جانے کیا راستے مل گئے۔ میں تقریباً 2 سے 2.5 سال قادیانیوں میں خود رہا ہوں۔ جس حلیے میں آپ کے سامنے ہوں اسی حلیے میں رہا ہوں۔ میں نے قادیانی جماعت کے نظام کو، مزاج کو، ان کے عقائد و نظریات کو قادیانیوں میں رہ کے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے۔ اسی وجہ سے آج شبان ختم نبوت رد قادیانیت کا جو کام کر رہی ہے، دفاع ختم نبوت پہ جو کام کر رہی ہے، اس کا مزاج جو قریب میں جو جماعتیں کام کرتی ہیں اگرچہ برحق ہیں، کام ٹھیک ہے، اپنے اپنے فوائد ہیں، لیکن ان کی مزاج سے کچھ ہٹ کے ہے۔ ہمارے مد مقابل جو فتنہ ہے اس کا جو مزاج ہے، آج ہم اس مزاج کو مد نظر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے فتنہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ علماء کے ایک اجلاس میں ایک صاحب نے کہا کہ قادیانی فتنے کو 1 صدی سے زائد کا عرصہ ہو چکا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلسل پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور تمام اکابرین یہی بات کہتے ہیں کہ فتنہ مرزائیت قوت پکڑ چکا ہے، اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ یہ بھی کارگزاریاں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں یونیورسٹی کے اندر فلاں بچی قادیانی ہو گئی، فلاں ادارے کے اندر ایک نوجوان قادیانی ہو گیا، فلاں جگہ پر فلاں ادارے میں ایک آدمی قادیانی عقائد و نظریات سے متاثر ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے تحریکیں بھی چلائیں، تنظیمیں، جماعتیں بھی بنائیں،
ان کے خلاف جلسے بھی ہوئے، ریلیاں بھی نکلی، احتجاج بھی ہوئے، مناظرے بھی ہوئے، مباہلے بھی ہوئے، لیکن یہ فتنہ قابو میں کیوں نہیں آ پا رہا؟ تو اسی اجلاس میں ایک مولانا بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ شاید کہ میدان جدا جدا ہے۔ میں نے ان کی تائید کی، میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک سمجھے ہیں، میدان جدا ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں مسجد اور مدرسے میں، فتنہ ارتدادی فتنہ وہ مسجد مدرسے میں محنت نہیں کر رہا، اس کی محنت کا میدان ہے کالج، یونیورسٹی، دیگر ادارے، وہ وہاں پر محنت کرتا ہے، ہم کہیں اور پر محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فتنہ قابو میں نہیں آ پا رہا۔ ہمیں محنت اسی میدان میں کرنی ہوگی جس میدان میں فتنے محنت کرتے ہیں، جس میدان میں لوگوں کو فکری ارتداد کا شکار بنایا جاتا ہے۔ دوسرا، ہمیں مزاج وہی اپنانا ہوگا جو مزاج اس وقت باطل قوتوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کے نظریات کو خراب کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات، اعتراضات پیدا کر کے دین سے دور کیا جاتا ہے، دینی طبقے سے دور کیا جاتا ہے، اور ان میدانوں میں محنت یہ ایم ایس او کی صورت میں کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ معاونت کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور دیگر جو مذہبی تنظیمیں، جماعتیں نوجوانوں کے ایمان بچانے کے لیے، اسلام کے استحکام کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے محنت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ معاونت کے ساتھ آدمی اس فکری ارتداد کو روک سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میدان جدا ہے، دوسرا مزاج جدا ہے۔ وہ سوالات ذہن میں ڈالتے ہیں، شبہات ذہن میں ڈالتے ہیں، اپنے جھوٹ کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان کا جھوٹ سچ ہے، اور لوگ سچ سمجھتے بھی ہیں۔ ایک دو باتیں اسی پر عرض کرتا ہوں۔ یہ مری روڈ پہ مجھے کسی نے دعوت دی، اور کہ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری بھانجی ایک قادیانی ہو گئی ہے، ان سے ملاقات کے لیے آئے، حال احوال لیے تو نسل یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، ایک قادیانی لڑکی ساتھ پڑھتی، اس نے محنت کی اور اس کا ایمان ضائع ہو گیا، حالانکہ اس کے والد مذہبی ذہن کے، آپ کے اسلام آباد کے ایک بڑے تعلیمی ادارے کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی بھی رہے، لیکن بچی کا ایمان ضائع ہو گیا۔ یہاں اسلام آباد اور پنڈی کے 20 واقعات ہیں، یہ قریب کے 20 واقعات ہیں کہ ایمان ضائع ہوا۔ وجہ جس میدان میں وہ طبقہ، جس انداز سے وہ طبقہ محنت کر رہا ہے، ہم اس میدان میں اس انداز سے محنت نہیں کر رہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ان تعلیمی اداروں میں کام کریں، ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کی ذہن سازی کریں، ہماری ضرورت یہ ہے کہ نوجوانوں کو اسلام کی بنیادی عقائد اور اسلام کی بنیاد تفصیلات کے ساتھ سمجھائی جائیں، اور ہماری ضرورت یہ ہے کہ ان اداروں سے پڑھ کے جو عملی میدانوں میں جا کے پاکستان کی خدمت کرنے والے ہیں، ملک کی خدمت کرنے والے ہیں، ان طبقات تک پہنچ کر اپنا نظریہ پہنچائیں، اپنی سوچ پہنچائیں، ان کے عقائد پر محنت کریں، ان کو اسلام کی بنیاد کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس کے لیے یہ اجتماعات ہیں، یہ کانفرنسیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس اجتماع کے کروانے والوں کو شرف قبولیت دے، ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، آپ حضرات کو مزید معاونت کی اور ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ در حقیقت یہ معاونت کسی جماعت، کسی تنظیم کے ساتھ نہیں، یہ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے اصحاب کے ساتھ معاونت ہے۔ ہم خود بھی الحمدللہ ایم ایس او کے ساتھ، دل کے ساتھ، ان کے مشن کے ساتھ معاونت کے لیے تیار ہیں۔ آپ حضرات بھی یہاں تشریف لائے، نیت عزم ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک آدمی جس ادارے سے آیا ہے وہاں ایک روشن مینارہ بن کے اسلام کی خدمت کرے گا۔ اللہ کریم میرے کہنے کو آپ احباب کے سننے قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہماری اس اجتماع کے مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ اللہ پوری دنیا میں پھیلا دے اور ہمیں کامیابی نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔